بولتا ہے. کیا بات ہے واہ. جہاں میں نبی کا کرم بولتا ہے، شہر عرب بولتا ہے، شہر عجم شہر عرب بولتا ہے، شہر عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ سلم بولتا ہے، محمد کا کلمہ سلم بولتا ہے. کھا کے آئیں گے پھر. غلامی ہے معراج ایمان، نبی کی غلامی ہے معراج ایمان، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے. واہ 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 واہ. نبی کی غلامی، کیا بات ہے حضرت واہ. نبی کی غلامی ہے معراج ایمان، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے. اور ایک عقیدت کا شعر کہ محمد نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، واہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وسیلہ خدا کی قسم بولتا ہے، کیا بات. وسیلہ خدا کی قسم بولتا ہے. حضرات محترم، ایک بات میں بتاؤں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یقیناً قابل مبارکباد ہیں. آج پرختم دور میں ہم اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ کم بڑی بات نہیں ہے. لوگ گھر میں آرام کر رہے ہیں. میں نے ابھی فتح پور بازار میں جیسے ہی پہنچا چائے پینے کی دکان پہ تو بہت کچھ سن کے آ رہا ہوں. تو خیر مجھے فروئی گفتگو میں جانا نہیں ہے، چند باتیں سن لیجئے. حضرت علامہ مولانا ذاکر القادری صاحب محتاج تعارف نہیں ہے. الحمدللہ یہاں غالباً کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال الحمدللہ موہن پور میں آئے. یقیناً یہاں تو بہت سارے عالم دین ہیں، الگ چیز ہے، مگر میں نے قریب سے دیکھا لوگ پتھر برساتے رہے کوئی بات نہیں، لوگوں کا کام ہی ہے پتھر برسانا. مگر الحمدللہ میں قابل مبارکباد مولانا ذاکر القادری کی بارگاہ میں پیش کروں گا. 15 سال سے یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں. لوگ بہت طرح طرح کے آئے، بہت کچھ بولے، بہت کچھ چلے گئے، مگر ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی محبت اپنی جگہ. مگر میں ایک پیغام دے دوں کہ عالم دین سے اگر قریب رہو گے تو تم دنیا میں بھی قریب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی قریب رہو گے، میدان محشر میں بھی قریب. کیا بات ہے. بے شک. سبحان. اس لیے کہ یاد رکھیں حالات اس قدر پیچیدگی ہے تو خیر کہنا ہی نہیں، تو محبت ہے. بس چند پیغام آپ کی اچھی سماعتوں کی دہلیز تک سنے. بہت یہ بھی کل بولیں گے کہ حضرت چپلوسی کے چکر میں یہاں آیا. ہاں، اس لیے کہ موہن پور ملار پور ہے، لوگوں کی کمی نہیں ہے. لوگ نہ جانے طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، چائے کی چسکی لیتے ہوئے نظر آئیں گے، صرف عالم کی برائی. یقیناً عمرہ کر کے آپ آ جائیے، حج کر کے آ جائیے، ایک عالم کے برابر کبھی آپ نہیں ہو سکتے. آج چائے کی دکان میں جاہل فتویٰ دے رہے ہیں. یہ حالات ہے ہمارا. جس کو کچھ معلوم نہیں ہے وہ فتویٰ دے رہے ہیں. یہ ہے حال ہمارا. مگر ہم مفتی کی بارگاہ میں بھی نہیں جاتے. تو خود بڑے مفتی بنے ہوئے تو دوسرے کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت کیا؟ یہ حال ہے ہمارا. مگر میں آپ کی اچھی سماعتوں کی تحریر تک کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کروں گا. خود دل جوئی کے ساتھ سنیں. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ روتا ہے تو ماں باپ مسکراتے ہوئے نظر آتی ہے، خاندان والے مسکراتے ہیں، باپ الگ مسکراتا ہے، دادا الگ مسکراتا ہے، ماں الگ مسکراتی ہوئی نظر آتی ہے. مگر بچے کو رونا کسے کہتے ہیں معلوم نہیں ہے. وہی بچہ ہے کچھ سالوں کے بعد، کچھ جب تھوڑا سا شعور والا ہوتا ہے، 1000 عورتوں کے درمیان اگر ماں بیٹھی ہوئی رہتی ہے آسانی سے پہچان لیتا ہے یہ میری ماں ہے. 1000 مردوں کے درمیان اگر باپ بیٹھا ہوا رہتا ہے تو آسانی سے پہچان لیتا ہے یہ میرا باپ بیٹھا ہوا ہے. یقیناً وہی بچہ ہے. کل تک رونا کسے کہتے ہیں معلوم نہیں تھا، جب تھوڑا سا شعور والا ہوتا ہے. آج معاشرہ عام ہے، یہی بچہ ہے. کل تک کسے کہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ. آج ماحول معاشرہ دیکھیں، ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے جب تھوڑا سا شعور والا ہوتا ہے تو ماں کی ممتا کہتی ہے اجی سنیے نا بابو شعور
शऊर वाला हो गया है, अब इसका रिश्ता स्कूल से कर दिया जाए। आज माहौल मुआसराम है, हम अपने बच्चे को कोई KG1 में पढ़ाते हैं, कोई KG2 में पढ़ाते हैं, देखते ही देखते मैट्रिक की सरहदों को चूम लेते हैं। वही बच्चा जो कल तक कहते थे रोना किसे कहते हैं मालूम नहीं है, वही बच्चा है अब जमीन पे रह के कुछ करना चाहता है। माहौल मुआसरा अजीबो गरीब है, बच्चा चाहता है कि मुझे इस जमीन में रहना है, इस आसमान के सामियाने में रहना है और मुझे कुछ करना है। बच्चे की ललक होती है, कोई बच्चा चाहता है डॉक्टर बने,